بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد محمود کھوکر، صدر پاکستان کسان اتحاد۔ آج میں کسانوں کی حالت زار آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خصوصاً گندم کے کاشتکاروں کی، کہ اس وقت جو بارشیں اور ژالہ باری سے جو نقصان ہوا ہے ہمارے مختلف اضلاع میں، شیخوپورہ میں، ساہیوال، قصور، اکاڑا، پاک پتن، وہاڑی، ملتان، مظفر گڑھ، باقی مختلف اضلاع میں جو نقصان ہوا ہے گندم کا، گندم گر گئی ہے یا ژالہ باری سے نقصان ہو گیا ہے، اس کے لیے حکومت اسے کاشتکار کو کسی قسم کا کوئی مراحت اس کو نہیں دے رہی۔ کاشتکار بہت پریشان ہے، اس نے مہنگی گندم خریدی ہے، مہنگی کھاد خریدی ہے، مہنگا ڈیزل لیا، مہنگا بجلی کے بل ادا کیے ہیں، لیکن اس کا آپ کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس وقت کاشتکار کے بذات خود نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ اس کے بچوں کے صحت کے حالات اچھے ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ میں آج بھی اس کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی، بلکہ زراعت کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، پاکستان کے لیے وہاں پہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اس وقت پاکستان میں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں سب آٹے کے لیے موت لے رہی ہیں وہاں سے۔ اس وقت تک 24-25 اموات ہو چکی ہے، میں ان کو شہید کہوں گا۔ آٹے کے لیے ہمارا ملک بنا تھا، زرعی ملک ہے یہ، زراعت یہاں پہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اگر اس ملک میں ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں آج آٹا لینے کے لیے پورا دن لائن میں لگی رہیں، وجہ حکومتی ترجیحات میں کبھی بھی زراعت نہیں رہی، اور اب بھی نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں ہے۔ اگر اس پہ کام نہ کیا گیا، کاشتکار کا نقصان پورا نہ کیا گیا، جو گندم کو اس کا نقصان ہوا، آم کی فصل نقصان ہو گئی ہے، باقی فصلیں نقصان ہو گئی ہیں بارشوں سے اور ژالہ باری سے، میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے رحم کریں اس کاشتکار کے اوپر۔ وہ بہت پریشان ہے، اس نے اگلی فصل پہ خرچ کرنا ہے۔ اگر وہ اگلی فصل کاشت نہیں کر سکا تو کیا کریں گے؟ آپ امپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس وقت ہمارا ملک ایک امپورٹ کنٹری بن گیا ایگریکلچر پروڈیوس پہ، ہم 14 سے 15 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں، جب پاکستان بنا تھا تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں آئے تھے، 13 بھارت کے حصے میں گئے تھے۔ وہ بہتر ترجیحات کی وجہ سے، بہتر ٹیکنالوجی کی وجہ سے، بہتر ریسرچ کی وجہ سے آج وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ ہم کپاس امپورٹ کرتے ہیں، دالیں امپورٹ کرتے ہیں، ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں، ہم گندم امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم کیا گندم میں سیلف سفیشینٹ نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ہم نے ریسرچ کے اوپر توجہ نہیں دی۔ ہماری گندم کی پیداوار جو آج سے 40 سال پہلے میکسی پاک آئی تھی، جب جتنی وہ تھی آج بھی وہی ہے، ہم نے پر ایکڑ پیداوار اپنی نہیں بڑھائی کیونکہ ہم نے ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں کی۔ ہمارا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی GDP کا 0.18 ہے، انڈیا کو 0.6 ہے، چائنا 0.78 ہے، برازیل نے اگر ترقی کی ہے زراعت میں تو ایک ہی وجہ ہے، اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے۔ تو میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ میں تمام اداروں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے انٹروین کریں اور مہربانی کر کے اس زراعت پہ توجہ دیں اور کسان پہ رحم کریں، کسان کا نقصان پورا کریں، کیونکہ کسان اس کا ایک اکیلا پریشان نہیں ہوتا، اس کی پوری فیملی بچوں تک پریشان ہوتے ہیں۔ جب اس کا بچہ اسکول کی فیس نہیں ہوتی، جب اس کے پاس ڈاکٹر کی فیس نہیں ہوتی، جب اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو وہ کسان کیا کام کرے گا؟ آپ کے لیے اگلی فصل کیا کاشت کرے گا؟ کسان تو نیب خدا ہے، اللہ کا دیا ہوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے۔ کسان تو محب وطن ہے، وہ تو اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا۔ اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اس کی تعلیم ادھر، جائیداد ادھر، اولاد ادھر، درجے کے اس کا ایمان بھی ادھر ہے، لیکن اس کے بارے میں اس وقت کچھ نہیں سوچا جا رہا۔ کسان کی نہ کوئی پینشن ہوتی ہے، نہ اسے کوئی حکومت کی طرف سے مراحت ملتی ہے، جب وہ ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کبھی کسان کے نام پہ کوئی بچوں کا ایڈمیشن نہیں ہوتا، کوئی اسے جاب نہیں ملتی اس کے بچوں کو کسان کے نام پر۔ کسان کو تو پاکستان میں پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ آج یہ میرا کہنا درست ہوگا کہ پارلیمنٹ میں بھی کسان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، بلکہ پاکستان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی۔ آج ہمارے سیاستدان آپس میں ذاتی دشمنیوں میں پڑ گئے ہیں، ذاتی جنگوں میں پڑ گئے ہیں، لیکن پاکستان کے لیے کوئی نہیں سوچ رہا۔ دیکھیں، میں آپ کو واضح سب دوستوں کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر زراعت ہوگی تو معیشت بہتر ہوگی، جب معیشت بہتر ہوگی تو خود بخود امن و امان بہتر ہوگا۔ زراعت ہم سب کے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے کہ 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا۔ اس کے بعد ایٹمی دھماکہ کیا، پابندیاں لگی، زراعت کی وجہ سے یہ ملک چلتا رہا۔ 17 سال ہمارے ملک نے، پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، یہ ملک چلتا رہا زراعت کی وجہ سے۔ کووڈ-19 میں کوئی بھوک سے نہیں مرا الحمدللہ، وجہ زراعت اور کسان اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ اب مجھے اگلا سال بہت بھیانک نظر آ رہا ہے، گندم کی ہماری پر ایکڑ پیداوار کم ہو گئی ہے اس دفعہ، کیونکہ ژالہ باری سے، بارشوں سے نقصان ہوا، کوئی فصل کم کاشت ہوئی۔ اگلے سال کیا کریں گے ہم؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے۔ پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا چاہیے۔ سوچنا کیا چاہیے؟ ان کا تو فرض بنتا ہے اس پہ کام کرنا۔
زراعت پہ انویسٹمنٹ کریں، جہاں سے 14-15 ہزار ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ زیرو ہے، زیرو. تو یہ ترقی کہاں ہوگی؟ جس ملک میں ریسرچ کے اداروں کو تنخواہ نہ ملے، ملتان سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے میں ابھی تک 10 ماہ سے کوئی تنخواہ نہیں ملی، اگر عید آنے والی ہے وہ کیا کریں گے؟ اب خدا کے لیے اس کے جو گندم کے کاشتکار ہیں اس کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں، اس کو کھاد کے پیسے دیے جائیں، اس کو کوئی نہ کوئی ریلیف دیا جائے تاکہ وہ اگلی فصل کاشت کر سکے. بہت شکریہ. السلام علیکم.